جس انسان کے پاس محبت کے ساتھ ساتھ اتباع بھی ہے، اطاعت بھی ہے، محبت اور اطاعت دونوں لازم الملزوم ہے۔ اگر محبت ہے اطاعت نہیں ہے پھر بھی انسان ناکام ہے، اگر اطاعت ہے فرما برداری ہے محبت نہیں ہے پھر بھی انسان ناکام ہے۔ محبت، اطاعت، فرما برداری یہ دونوں لازم الملزوم ہے۔ اگر انسان یہ کرے گا تو آپ نے دلیل تھا، اور یہ بات مرد و خواتین کے ذہن کے اندر ہونا ضروری ہے۔ وہ نکتہ کیا ہے؟ فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور آپ کی اطاعت و فرما برداری یہ دونوں لازم اور ملزوم ہے۔ آپ کے ساتھ محبت اور ساتھ اطاعت یہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں۔ اگر کسی انسان کے پاس محبت ہے اطاعت نہیں ہے پھر بھی وہ شخص ناکام ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس اطاعت ہے، فرما برداری ہے اور محبت نہیں ہے آپ کی، وہ شخص بھی ناکام ہے۔ جس بندے کے پاس یہ دونوں چیزیں ہیں، اطاعت بھی ہے، فرما برداری بھی ہے اور محبت بھی ہے، وہ شخص کامیاب ہے۔ اس کے متعلق دلیل دیں گے کیونکہ ہم نے دعویٰ کیا ہے، تو اس دعوے کی دلیل ہم پیش کریں گے اگر آپ کی توجہ رہی تو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس بات کو واضح کر دیا، دو ٹوک الفاظ کے اندر، سورۃ احزاب میں ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم۔ فرمایا کہ مومنوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ مقدم ہے۔ مومنوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ان کی جانوں سے زیادہ مقدم ہے، محترم ہے۔ یہ دو ٹوک فرما دیے۔ پھر ہم دیکھیں، اس بات کی طرف دھیان دیں، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنی ہے، آپ کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے، اس کا کوئی معیار تو ہونا چاہیے۔ کتنی کریں، کم کریں، زیادہ کریں، کن سے زیادہ کریں؟ اپنی جان سے زیادہ کریں، لوگوں سے زیادہ کریں، کتنی محبت کریں؟ چھوٹی عمر میں کریں، بڑی عمر میں کریں، یا چند مہینوں میں کریں، چند دنوں میں کریں، چند مخصوص ایام میں کریں، کتنا محبت کریں؟ اس کا معیار اور لیول تو ہونا چاہیے۔ جی ہاں، ہونا چاہیے۔ کتنی محبت ہونی چاہیے اور کس قدر ہونی چاہیے، کن دنوں میں ہونی چاہیے، کوئی خاص چیزیں ہیں یا نہیں ہیں، کوئی معیار بھی ہے یا نہیں ہے، شریعت نے کوئی معیار بھی دیا ہے یا نہیں دیا؟ ہاں میرے دوستوں بھائیوں، شریعت نے معیار دیا ہے، اصول دیے ہیں، قانون دیے ہیں، دستور دیے گئے، کتنی محبت کرنی ہے اور آپ کی اطاعت کتنا کرنی ہے۔ شریعت نے معیار دیا، لیول دیا ہے، اسٹیٹس دیا گیا، ایک سارے قانون اور دستور بنا کے دے دیے ایک مومن کے لیے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا محبت کریں اور آپ کی اطاعت بھی اتنا کریں، لیول دیا۔ کیسے؟ معیار کو دیکھتے ہیں۔ پہلی بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ وہ شخص مومن ہی نہیں ہے، اس وقت تک وہ مومن ہی نہیں ہے یہاں تک کہ وہ محبت کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ کتنا کرے؟ اپنے والدین سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ
اور اپنی جان سے زیادہ دنیا کے اندر جتنے لوگ ہیں سب سے زیادہ محبت کرنی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرنی ہے، پھر یہ مومن کہلائے گا۔ یہ معیار دیا ہے۔ اگر بات سمجھ نہیں ہے تو دوسری بات دیکھیں، صحیح بخاری کے اندر، مستدرک حاکم کے اندر اور صحیح مسلم کے اندر یہ بات درج ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ یہ تو آپ نے بات سنی ہے محبت کی، اب دوسری بات اطاعت کی۔ فرمایا کہ لا يدخل الجنت، ہر ایک شخص جنت کے اندر داخل ہوگا سوائے اس شخص کے من ابا، جس شخص نے یہ انکار کیا۔ کل امتی یدخلون الجنہ، ساری کی ساری امت میری جنت میں داخل ہوگی۔ ومن ابا، اس شخص کے سوا جس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قالوا یا ابا، اللہ کے رسول کون ایسا شخص ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو جنت میں جانے سے انکار کرے؟ کون ایسا بد نصیب ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت و فرما برداری کی وہ جنت میں داخل ہوگا، جس نے میری نافرمانی کی وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ معیار دیا ہے شریعت نے، محبت کی دلیل سنی، اب آپ نے اطاعت کی دلیل سنی، پھر اب چلتی ہیں دنیا کے اندر انسان کے بعد بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، بہت سارے ایسے کام ہیں اور بہت سارے ایسے رشتہ دار ہیں جو انسان کو بڑے عزیز ہیں، بڑے ہی عزیز ہیں، فطرتاً عزیز ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فطرتاً ہوتی ہے، وہ رشتے، وہ چیزیں، وہ معاملات انسان کو فطری طور پہ بڑے محبوب ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کی طرف بھی اشارہ کر دیا، سورہ توبہ ہے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ واضح بات فرما دی، فرمایا کہ وہ شخص جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کو ان چیزوں سے بڑا رکھے گا، اللہ کے رسول کو ان چیزوں کے سب سے اوپر رکھے گا، وہ چیزیں کون سی ہے؟ فرمایا کہ نیچے سے چلتے، فرمایا کہ انسان اپنی تجارت اور مال سے اوپر محبت کرے گا، پھر فرمایا کہ اپنے گھر، اپنا مسکن جس کے اندر وہ رہتا ہے، شان و شان والا گھر، بڑی پسندیدہ گھر بنایا، اس گھر سے بھی زیادہ محبت کرے گا، پھر آگے فرمایا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں سے بھی زیادہ محبت کرے گا، آگے فرمایا کہ اپنی بیوی سے بھی زیادہ محبت، اپنی اولاد سے بھی زیادہ، اپنے بھائیوں سے بھی زیادہ، اپنے والدین سے بھی زیادہ جب محبت کرے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ کامل اکمل مکمل ایماندار ہے۔ اگر ان چیزوں کو، ان رشتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رکھے گا، ان چیزوں کو، تو وہ سمجھ لے فتربصوا، پھر وہ انتظار کرے کس چیز کا؟ حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اس امر کا، اس حکم کا جو اس انسان کو ڈھیر بنا دے اور ہلاک کر دے، تباہ و برباد کر دے۔ اب یہ جتنے بھی رشتے ہیں آپ نے سنے ہیں، آپ اندازہ لیں، اپنی عقل سے پوچھتے ہیں، یہ جتنے بھی رشتے ہیں بڑے عزیز رشتے ہیں، اور جتنی بھی یہ چیزیں ہیں بڑی عزیز ہے، فطرتاً عزیز ہے، لیکن ان ساری چیزوں سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادہ محبت کرنی ہے تو پھر انسان اس عذاب سے بچ جائے گا۔ یہ معیار دے دیا ہے۔ آپ نے ابھی تک دو باتیں سنی ہے۔ پہلی بات، انسان اگر محبت کرتا ہے، اطاعت نہیں ہے تو یہ محبت کھوکھلی ہے۔ اگر انسان اطاعت کرتا ہے، محبت نہیں ہے تو انسان کی یہ اطاعت کھوکھلی ہے، خالی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دونوں چیزیں لازم الملزوم ہے۔ پہلی بات یاد کرتے جائے تاکہ یہ نکتے اختصار کے ساتھ بیان کرے، تاکہ یہ بات ذہن نشین ہو جائے۔ اگر توجہ رکھیں گے تو بات ذہن نشین ہو جائے گی انشاءاللہ۔ دوسری بات، اطاعت، محبت، فرما برداری، اس کا معیار دیا ہے۔
کتنی محبت کرنی ہے، کتنا اطاعت کرنی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سے اور حدیث سے واضح کر دیا گا، اتنا محبت کرنی۔ دو باتیں، تیسری اور آخری بات، اور بات ختم کر رہے ہیں لیکن ٹائم پہ ختم ہوگی، سنیں آپ بات کو۔ تیسری چیز کیا ہے؟ دنیا کے اندر تین قسم کے لوگ ملتے ہیں، دنیا کے اندر تین قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ پہلا وہ شخص ہے جو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت کرتا ہے، اطاعت نہیں کرتا، یہ شخص بھی ناکام ہوا۔ دوسرا گروہ اور دوسرا شخص ایسا ملتا ہے جو اطاعت کرتا ہے اور محبت نہیں کرتا، یہ شخص بھی ناکام ہے۔ تیسرا وہ گروہ ہے جو اطاعت بھی کرتا ہے اور محبت بھی کرتا ہے، اور یہی گروہ اور یہی شخص کامیاب ہے۔ ان تینوں کی دلیل دیں گے، بات ختم کریں گے۔ پہلی بات، دلیل کی طرف آ رہے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ یہ شخص محبت کرتا ہے، صرف محبت کرتا ہے، اطاعت نہیں کرتا، محبت خالی کھوکھلی محبت ہے، اور اس کی محبت نے اس کو فائدہ نہیں دیا، بالکل فائدہ نہیں دیا۔ کیسے فائدہ نہیں دیا؟ چلتے ہیں قرآن مجید کے اندر، ابو لہب کا واقعہ قرآن مجید کے اندر یہ درج ہے۔ ابو لہب کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سکا چچا ہے، آپ کے والد کا سکا حقیقی بھائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد فوت ہو گئے۔ ابو لہب کا گھر آپ کے گھر کے قریب تھا، اور یہ بڑی دعائیں کرتا تھا ابو لہب، یہ کہتا تھا اللہ تعالیٰ کو یہ مانتا تھا، اور یہ لات منات عزا کو بھی یہی کہتا تھا، لات منات عزا ہماری یہ باتیں پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھی یہ مانتا تھا، اور یہ دعائیں کرتا تھا، کثرت کے ساتھ یہ دعائیں کرتا تھا کہ میرے بھائی کے گھر کے اندر بیٹا پیدا ہو اور میرے بھائی کی نشانی آ جائے جس سے ہم اسے دیکھیں اور خوش ہو جائیں۔ یہ دعائیں کرتا تھا، اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ نعمت ہوئی، بیٹا پیدا ہو گیا۔ ابو لہب اپنے گھر کے اندر موجود ہے، ان کی لونڈیاں سویبہ بھاگتی ہوئی دوڑتی ہوئی آتی ہے، پیدائش ہو گئی ہے، آ کے خبر دیتی ہے کہ آپ کا بھتیجا، اے مالک اے سردار، آپ کا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو چکے ہیں۔ اس نے آ کے، اس لونڈیا نے، آپ توجہ رکھیں، بڑی کام کی بات ہے، اس لونڈیا نے آ کے یہ خبر دی ہے کہ آپ کے بھائی کے گھر کے اندر بچہ پیدا ہوا، آپ کا بھتیجا پیدا ہو گیا ہے۔ ابو لہب نے جب یہ بات سنی خوشی سے باہر ہو گیا، اور اپنی محبت میں، آپ کے ساتھ محبت میں آ کے، خوشی میں آ کے کیا کرتا ہے؟ محبت کی دلیل، اور محبت میں آ کے، خوشی میں آ کے اپنی لونڈی کو اس حال میں آزاد کر دیتا ہے۔ کہتے آپ نے میرے بھتیجے کی خبر دی ہے پیدائش کی، اور اس محبت میں، اپنے بھتیجے کے ساتھ محبت میں اور اس خوشی میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، جا آزاد ہو جا۔ ابو لہب نے آزاد کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ساتھ ہی اپنا گھر بنایا، اور بڑا کام کا گھر بنایا، اور اس لیے بنایا کہ میں گھر میں داخل ہوگا، اپنے گھر سے نکلوں گا، میری نظر میرے بھتیجے کے چہرے کے اوپر پڑتی ہو رہے گی، اور ان کی پرورش ہوتی رہے گی، ان کی دیکھ بھال ہوتی رہے گی۔ ابو لہب اس قدر یہ محبت کرتا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت کی انتہا ہی کر دی ہے۔ خوشی کے اندر آ کے اپنی مال کو، اپنی دولت کو اس نے آزاد کر دیا، لٹا دیا، خرچ کر دیا۔ کیوں؟ قرآن مجید کے اندر یہ بات واضح ہے، لونڈی بھی انسان کی زر خرید، لونڈی بھی انسان کی مالا دولت ہوتی ہے۔ جیسے اونٹ مالا دولت ہے، گائے بھینسے، سونا چاندی پیسے، یہ سارے درہم و دینار انسان کی طرف یہ مال و دولت ہے، اسی طرح زر خرید لونڈی بھی انسان کی مالا دولت ہوتی ہے۔ اس وقت انسان کی مال و دولت، نکرانی کی بات نہیں کر رہے، لونڈی کی بات ہو رہی ہے۔ جو زر خرید لونڈی ہے وہ انسان کی مال و دولت میں آتی ہے۔ ابو لہب نے کیا کیا؟ اپنی دولت محبت میں آ کے خرچ کر دی، لٹا دی۔ کیا کہا؟ قرآن نے پھر نقشہ کہا جاتا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ ابو لہب نے جو کچھ محبت میں آ کے مال خرچ کیا کر دیا تھا، ابو لہب کو اس کے مال نے فائدہ نہیں دیا۔ ابو لہب کو اس کے مال نے فائدہ نہیں دیا، مال خرچ کیا تھا محبت میں آ کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت تھی،
اطاعت نہیں کرتا تھا، اور قرآن نے یہ واضح کر دیا ابو لہب نے جتنا مال خرچ کیا محبت میں آ کے اس کے مال نے اسے فائدہ ہی نہیں دیا۔ پتہ چلتا ہے انسان اگر خالی کھوکھلی محبت کرے گا، اطاعت نہیں کرے گا، تو یہ محبت اس کو فائدہ نہیں دے گی، محبت اس کے لیے کامیابی کا ذریعہ نہیں ہے۔ ایک دلیل یہ محبت کی بات ہو رہی ہے۔ دوسری دلیل سنیں، اطاعت کی طرف آتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو صرف آپ کی ذات کی اتباع اور اطاعت کرتے ہیں، محبت نہیں کرتے۔ عجیب جملہ ہے، آپ کے ساتھ آپ کی اتباع اور اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے، محبت نہیں کرتے آپ کی ذات کے ساتھ۔ کہاں لکھا ہے؟ قرآن مجید کے اندر یہ بات درج ہے، صرف آپ کی اطاعت اور آپ کا کہنا مانتے، محبت نہیں کرتے آپ کی ذات کے ساتھ۔ دیکھیں سورہ توبہ کے اندر عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، منافقین کا سردار ہے، اس کا واقعہ قرآن مجید کے اندر یہ درج ہے۔ پڑھے عبداللہ بن ابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی اطاعت کرتا تھا، اور بڑی صف اول کا یہ نمازی تھا، اور جمعے کی نماز کے اندر یہ آتا تھا، صف اول میں یہ بیٹھتا تھا، بڑی اتباع کرتا تھا اور بڑی فرما برداری کرتا تھا، لیکن آپ کی ذات کے ساتھ محبت نہیں کرتا تھا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ آتے، تشریف لے آتے خطبہ دینے کے لیے، یہ عبداللہ بن ابی یہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ کھڑا ہو کے کیا کرتا؟ آپ کے خطبے سے پہلے لوگوں کو خطبہ دیتا تھا اور کہتا تھا، لوگوں سن لو، اللہ رب العالمین کی طرف سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نعمت ہے، ہمارے لیے ہدایت کا راستہ لے کے آئے، ہدایت کا مشن لے کے آئے۔ لوگوں آپ کی بات پہ غور کرو، اور غور کرنے کے بعد آپ کی اتباع اور فرما برداری کرنی ہے۔ یہ خطبہ اٹھائے، صحیح بخاری اور قرآن مجید کی تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ بات درج ہے۔ آپ اتباع کرو اور ان کی بات کو غور سے سنو اور مانو، یہ خطبہ دیتا تھا عبداللہ بن ابی۔ آخر کار یہ ہوا، فوت ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھا دیا۔ آپ قبر پہ کھڑے ہو کے عبداللہ بن ابی کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں، یہاں تک نے اپنی قمیض مبارک کو آپ نے اس عبداللہ بن ابی کے جسم کے اوپر ڈال دیا، اپنے کرتے کو پہنا دیا عبداللہ بن ابی کے جسم کے اوپر۔ آسمان سے قرآن نازل ہو گیا، قرآن آ گیا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا۔ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے بعد آپ نے کسی ایک منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھانی۔ انہم کفروا باللہ ورسولہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، انہوں نے کفر کیا ہے اللہ کے رسول کے ساتھ، ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھانی۔ کون دعا کر رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، اور آپ نے جسم مبارک کا قمیض اتارا، اور آپ کا جسم، آپ کا قمیض ہی پاکیزہ ہے، آپ کا جسم ہی پاکیزہ ہے، لگا ہوا آپ کے جسم سے یہ قمیض قبر کے اندر یہ ڈال دیا ہے، لگا دیا اس کے جسم کے ساتھ، لیکن پھر بھی اس کی یہ اتباع اور اس کی اطاعت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کرتا تھا، لیکن محبت نہیں کرتا تھا، اس کی اتباع اور اطاعت نے اس کو فائدہ نہیں دیا، اس کو فائدہ نہیں دیا۔ پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر خالی محبت کرے گا آپ کے ساتھ اور اتباع نہیں کرے گا، اطاعت نہیں کرے گا، یہ کھوکھلی محبت انسان کو فائدہ نہیں دے گی۔ اگر اطاعت کرے گا اور محبت نہیں کرے گا، پھر بھی یہ کھوکھلی اور خالی اتباع اور اطاعت انسان کو یہ فائدہ نہیں دے گی۔ محبت اور اتباع اور اطاعت دونوں لازم و ملزوم ہے، انسان دونوں کو کرے گا پھر انسان یہ کامیاب ہے، پھر انسان یہ کامران ہے۔ آئیے آخری گروہ جو ہمیں ملتا ہے وہ اتباع بھی کرتا ہے، وہ اطاعت بھی کرتا ہے، اور اب آپ کی ذات کے ساتھ وہ محبت بھی کرتا ہے، اور یہی گروہ اور یہی لوگ کامیاب ہوئے۔ کیسے یہ لوگ کامیاب ہوئے، کیسے یہ لوگ کامران ہوئے؟ آئیے دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی رسول ہے، صحابی رسول ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آپ نے دیکھا مسجد کے اندر ایک شخص آیا ہے،
اس کے ہاتھ کے اندر انگلیوں کے اندر انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، یہ انگوٹھی سونے کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور آپ کو یہ ناگوار گزرا، کیونکہ سونا مرد پہ حرام ہے، ناگوار گزرا۔ آپ نے یہ انگوٹھی اتار کے مسجد کے اندر آپ نے پھینک دی، اتار کے آپ نے پھینک دی۔ پھینکنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، آپ مسجد سے باہر چلے گئے۔ صحابی رسول کھڑے ہوتے ہیں، جس کے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری تھی دوسرا صحابی کھڑا ہوتا ہے، اسے جا کے کہتا ہے میرے دوست، میرے عزیز، آپ ایسا کریں اس انگوٹھی کو اٹھا لے، پہنے نہیں، کیونکہ آپ نے منع کیا ہے، پہنے نہیں ہے، اس کو آپ اٹھا لے، اپنی بیوی کو دے دینا، وہ استعمال کر لے گی۔ پھر دوسرا صحابی کھڑا ہوا، اس کو آپ اٹھا لے، جا کے اس کو سنار کے پاس بیچ دینا اور اس سے فائدہ اٹھا لینا، مشورہ دے رہے ہیں۔ اور اگر ایسا کر لیتے اس میں کوئی حرج ہے؟ کیوں؟ اس کی ملکیت تھی، اس کی دولت تھی، اس نے خریدی تھی یہ چیز، آپ نے صرف اتاری اور ناپسند سمجھا اور پھینک دیا۔ اور صحابہ کرام مشورہ بھی دے رہے ہیں یہ انگوٹھی اٹھائے اور اس کو بیچ دے، جو کچھ اس کے قیمت ملے اس سے فائدہ اٹھا لینا، اپنی بیوی کو پہنا دینا۔ آگے کیا جواب دیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اتار کے پھینکی ہے اور اب میرا دل گوارا نہیں کرتا اس کو اٹھا کے بیچنا، اٹھا کے بیوی کو دینا، کسی عورت کو دینا، یہ تو درکنار ہے، یہ دور ہے، اب اس انگوٹھی کی طرف دیکھنا بھی میرا دل گوارا نہیں کر رہا۔ پھینکی کس نے ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دی، ناگوار سمجھا، اور اس صحابی نے اس انگوٹھی کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ یہ ہے محبت اور یہ ہے اطاعت، یہ ہے فرما برداری۔ اگر یہاں اپنے معاشرے کی بات کرتے ہیں، یہ میرا مال ہے، ابھی خرید تھا، ابھی میں نے لیا تھا، چلو اب یہ کر لیتے ہیں، آئندہ خیال کریں گے، اچھا یہ کام آج کر لیتے ہیں، آئندہ نہیں کریں گے۔ ایک طرف حدیث ہے اور ایک طرف اس انسان کی عقل ہے، ایک طرف حدیث ہے، ایک طرف پوری لوگوں کی یہ مشورے ہیں اور یہ نصیحتیں ہیں اس بندے کے لیے۔ اب یہ بندہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ آئیے صحابہ کرام نے کس انداز میں محبت کی ہے، کس انداز میں الفت کی ہے۔ صحابی رسول دیکھیں، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ چلے گئے ایک درزی کی دعوت کے اوپر۔ ایک درزی نے دعوت دی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، معروف حدیث، دعوت دی، اس نے سالن اور روٹی بنائی تھی، سالن کے اندر گوشت اور کدو کے ٹکڑے ڈالے تھے، گوشت اور کدو کا سالن بنایا۔ بنانے کے بعد سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں میں دیکھ رہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سالن کے اندر سے کدو کے ٹکڑوں کو تلاش کر رہے تھے۔ کدو ایک سبزی ہے، اس سبزی کو آپ اس کے اندر تلاش کر رہے تھے، اپنے لقمے کو گھما رہے تھے کہ کدو کے ٹکڑے ملے اور میں کھا لوں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور کہتے ہیں اس دن سے پہلے مجھے کدو کی سبزی پسند نہیں تھی، مجھے پسند نہیں تھی، میں نے آپ کو دیکھا اس کو تلاش کرتے ہوئے، آپ کو پسندیدہ کھاتے ہوئے، اس دن کے بعد سب سے زیادہ سبزیوں میں سے جو مجھے پسندیدہ سبزی لگی وہ کدو کی سبزی تھی۔ یہ ہے صحابی رسول، چیز نہ پسند ہے، عقل تسلیم نہیں کر رہی، دل قبول نہیں کر رہا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، محبت بھی ہے، اطاعت بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ قرآن نے ان کے متعلق گویہ دی ہے۔ اگر بات سمجھ نہیں ہے تو آخری بات دیکھیں، بڑی کمال کی یہ بات ہے، بڑا کمال کا یہ واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور آپ کی اطاعت اور فرما برداری میں انتہا کر دی، انتہا کر دی۔ اگر سونے کے پانی کے ساتھ بھی یہ واقعہ لکھا جائے اس کا حق ادا نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری کے اندر یہ درج ہے۔ وقت سے پہلے ختم کریں گے، توجہ رہے بات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے خطبے کے اندر یہ بات آپ نے سنی تھی، آپ مدینہ سے چلے ہیں،
हज करने की गर्ज से मक्का पहुंचे हैं, हुदैबिया के कुएं के ऊपर कुफार ने रोक लिया गया, यानी 1400 का ये लश्कर है, सहाबा इकराम है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया के कुएं पे इस मकाम पे आप मौजूद हैं। कुफार ने उम्रा करने से रोक दिया है, मक्का में दाखिल होने से रोक दिया है। 19 मील का ये सफर है, हुदैबिया के कुएं के ऊपर आप ठहरे हुए हैं, हालत इहराम में है। जितने भी सहाबा इकराम थे एहराम की हालत में थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी रसूल को भेजा गया, जाओ मक्का वालों से उम्रे की इजाजत लेके आओ, जाके उन्हें कहो हम असला लेके नहीं है, हम असले से लेज नहीं है, हम एहराम बांध के आए हैं और उम्रा करने आए हैं, हम आपसे जंग करने नहीं है। जाके हमारी सारी सूरत हाल उन्हें बताओ और उनसे उम्रे की इजाजत लेके आओ। सहाबी रसूल गए हैं जिनका नाम सैयदना उस्मान बिन अफ़ान है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोरे दमाद भी हैं, ज़ुन्नुरैन भी है। भेजा गए, चले गए, कुफार के साथ जाके बैठे, बातचीत की, बात वापस फैल गई थी। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला कुफार ने शहीद कर दिया, आपने बैत भी ली थी। कुरान के अंदर ये वाक़या दर्ज है। आखिरकार ये सारी बात सुलह तक पहुंची थी। सुलह हुदैबिया के नाम से ये मारूफ है। सुलह हो गई है। सुलह होने के बाद इख्तिसार के साथ अपनी बात की तरफ आ रहा हूं। सुलह हो गई है। सुलह होने के बाद सहाबा किराम एहराम को उतार के, क्योंकि उम्रे की गर्ज से गए थे, अपना सादा लिबास, आम लिबास पहन लेते हैं और ये बात तय हुई आइंदा साल उम्रा करने आएंगे। सहाबा किराम बगैर उम्रा किए वापस मदीना की तरफ आ रहे हैं। रास्ते में सहाबा किराम ने पूछा सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला से, क्या पूछते हैं? ऐ उस्मान, हमने जितनी बातें सुनी थी वो तो सुनी हुई बातें थी। ऐ उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये तो बताओ मक्का वालों ने, कुफार ने आपके साथ क्या सलूक किया था? हमने बातें भी सुनी थी, आपको कत्ल कर दिया गया है, शहीद कर दिया गया है, और मक्का वालों ने आपके साथ क्या सलूक किया था वो अपनी ज़बानी तो हमें बताओ। बता रहे हैं कि मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, जितना मेरा अदब व एहतराम और मेरी इज्जत मक्का वालों ने की है आज से पहले नहीं की थी। बड़ी मेरी इज्जत की है और इतना इज्जत की है, मेरे लिए बैतुल्लाह के दरवाजे खोल दिए और मुझे इजाजत दे दी, जाओ तवाफ करो और इबादत करो, उम्रा करो, जो करना चाहते हो, तुम्हारे लिए बैतुल्लाह का ये दरवाजा खुला है, जो इबादत करना चाहते हो जाओ करो। मेरी बड़ी इज्जत उन्होंने की, बड़ा एहतराम किया गया। फिर सहाबा इकराम ने आगे क्या कहा? ऐ उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने फिर उम्रा किया होगा, अल्फाजों पे गौर करें, आपने उम्रा किया होगा, आपने बैतुल्लाह का तवाफ किया होगा। ये उनकी एक दिली ख्वाहिश थी, उम्रा करने गए थे, वापस आ रहे थे, उस तरह की बातें कर रहे हैं, दिल को भिला रहे हैं। आपने उम्रा किया होगा, बैतुल्लाह का तवाफ किया होगा और आपने इबादत की होगी। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबा इकराम का ये जुमला सुनते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। आगे क्या कहते हैं? बिसमा ज़ननतुम बिही, ऐ मेरे दोस्तों, मेरे मुताल्लिक अपने गुमान को दुरुस्त कर लो, मेरे मुताल्लिक अपने गुमान को दुरुस्त कर लो। हम अपनी अकल से पूछते हैं, सहाबा किराम उम्रा करने गए थे, अगर सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उम्रा कर लेते, ये सहाबा किराम ने क्या जुमला पूछा था? आपने उम्रा किया होगा, आपने इबादत की होगी, कोई बुरी बात तो नहीं कही। लेकिन सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला, बिसमा ज़ननतुम बिही, मेरे दोस्तों अपने गुमान को सही कर लो, अपने गुमान को दुरुस्त कर लो, बुरा गुमान मेरे लिए पैदा ना करो। क्यों? ऐ उस्मान, हम उम्रा करने नहीं आए थे। जी उम्रा करने आए थे। क्या एहराम की हालत में नहीं थे? जी एहराम की हालत में थे। मदीना से चल के आए थे उम्रा की गर्ज से? जी आए थे। और आप एहराम की हालत में मक्का गए थे? जी गया था मक्का में, सब कुछ एहराम की हालत में था, लेकिन मैंने उम्रा नहीं किया। फिर आपको गुस्से होने वाली कौन सी बात है इसमें? कौन सी गुस्से होने वाली बात है? सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला क्या जवाब देते हैं? सहाबा इकराम को कहते हैं, सुनो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से चल के हम हुदैबिया के कुएं पे इस मकाम में पहुंचे थे उम्रा करने के लिए। याद रखो, ये हुदैबिया के कुएं से लेके
مکہ تک جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا عمرہ کرنے نہیں، عمرے کی اجازت کے لیے بھیجا تھا، عمرہ کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ کہا جاؤ عمرے کی اجازت لے کے آؤ۔ میں عمرے کی اجازت لینے گیا تھا، میں عمرہ کرنے نہیں گیا تھا۔ یاد رکھو واللہ ما قصدت صالحاً بہا، اللہ کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے کنویں کے اوپر یہ تو معاملہ ایک دن کا تھا جو طے ہو گیا، اگر 1 سال تک حدیبیہ کے کنویں پہ آپ رہتے اور میں 1 سال تک مکہ میں رہتا، جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ نہ کرتے اس وقت تک میں بیت اللہ میں داخل نہ ہوتا۔ مجھے تو بھیجا تھا عمرے کی اجازت لینے کے لیے، اور میں کیسے عمرہ کر لیتا؟ یہ ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں عمرہ کرتا اور آپ کی حدیث کے اندر طویلیں کرتا، میں عمرہ کرتا آپ کی نافرمانی کرتا، میں عمرہ کرتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کے لیے بھیجا تھا میں اس کام سے تجاوز کرتا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، میں آپ کے حکم سے، آپ کے فرمان سے آگے چلا جاتا۔ یہ سبق دے گئے، یہ تعلیم دے گئے۔ ایک طرف حدیث مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری طرف میری طویل ہے، غلط ہے۔ ایک طرف حدیث مصطفیٰ ہے، دوسری طرف کسی ایک شخص کا قول ہے، اگر ترجیح دی حدیث پہ یہ بھی نافرمانی میں آتی ہے۔ یہ ہے صحابہ کرام، یہ ہے صحابہ کرام کی جماعت۔ آج کے خطبے کے اندر آپ نے یہ باتیں سمجھی ہے، جس انسان کے پاس محبت کے ساتھ ساتھ اتباع بھی ہے، اطاعت بھی ہے، محبت اور اطاعت دونوں لازم الملزوم ہے۔ اگر محبت ہے اطاعت نہیں ہے پھر بھی انسان ناکام ہے، اگر اطاعت ہے فرما برداری ہے محبت نہیں ہے پھر بھی انسان ناکام ہے۔ محبت، اطاعت، فرما برداری یہ دونوں لازم الملزوم ہے۔ اگر انسان یہ کرے گا تو آپ نے دلائل سنے ہیں، انسان دنیا کے اندر بھی کامیاب اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوگا۔ وما علینا